قرآن تو اس حد تک تلقین کرتا ہے سلوشن ڈھونڈنے کی، اور اتنی سخت آیا ہے اور اتنا ناراض ہوگا اللہ اس سے جو سلوشن نہیں ڈھونڈتا، کہ قرآن میں ایک آیت ہے، مجھے اس کا ایگزیکٹ ریفرنس نہیں یاد، آیت یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نیکی پر عمل نہیں کر سکے تھے، تو فرشتے جب ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے تو وہ ریگریٹ کریں گے کہ ہائے کاش ہم نیکی پر عمل کر لیتے، تو فرشتے ان کو ڈانٹیں گے اللہ کی طرف سے۔ فرشتے انہیں کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ ہجرت کیوں نہیں کی؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے رہے؟ یعنی اس جگہ کیوں پھنسے رہے جہاں پہ گناہ ہوتا تھا؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ ہجرت کیوں نہیں کی تم نے؟ تو دیکھیں قرآن اس لیول پہ سولوشن اورینٹڈ بناتا ہے کہ ڈو سم تھنگ ٹو چینج یور پوزیشن۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اللہ نے تمہیں حیوان جانور نہیں بنایا جو ایک جگہ پر بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ کچھ کرے ہی نہ۔ تو ایسا نہ ہو کل کو ہمیں الٹا سوال کر لیا جائے کہ کیوں نہیں کیا، یہ نظر آ رہا تھا تمہیں سولوشن، کیوں نہیں کیا؟ کیوں اپنے آپ کو ٹارچر دیتے رہے ہو؟ کیوں اس جگہ سے نہیں شفٹ ہو گئے؟ کیوں یہ جگہ سے ہجرت نہیں کر لی ان اے براڈر پرسپیکٹیو؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے دس از ہوپ، اور اس کی باقاعدہ ورک شیٹس ہوتی ہیں جس میں سائیکالوجسٹ آپ کو پاتھ وے اور ایجنسی تھنکنگ کی ایکسرسائزز کرواتے ہیں، وہ آپ کو پاتھ ویز بنانا سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بیماری ہو گئی، اب ہاشم کے ساتھ میرا ٹائم گزرا ہے، وہ جو بچہ تھا جس کو سٹیج 4 کینسر ہو گیا، سٹمک کینسر، دین ہی ڈائٹ، تو اس کے ساتھ ماشاءاللہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، تو ابھی خیر پچھلے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک اور اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہو گئی، ہارٹ اٹیک، اچانک ہارٹ اٹیک۔ میں نے وہ اپنے انسٹاگرام پہ لگایا تھا اور فیس بک پہ، وہ اسی طرح آپ لوگوں کی طرح کلاس میں آتا ہے، وہاں بحریہ میں آتا تھا، شاکنگلی 2-3 کلاسز میں نہیں آیا، مجھے پتہ لگا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی عمر تھی 24 سال 25 سال۔ تو بہرحال ینگ ڈیتھس بڑی کامن ہو رہی ہیں۔ اینی وے، تو ہاشم کے ساتھ میرا چونکہ ٹائم گزرا ہے، تو ہاشم جو ہے ماشاءاللہ ایون دو اس کو پتا تھا کہ میں نہیں بچوں گا، سٹیج 5 ہو گیا تھا نا، پھر سٹیج 4 کے بعد وہ تو پھر ہوپ لیس کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن میں نے اسے بڑا زبردست پاتھ وے تھنکنگ اور ایجنسی تھنکنگ والا دیکھا۔ یعنی وہ جب میں جاتا تھا بتاتا تھا مجھے کہ اچھا میرا ایک سلوشن یہ ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وی کین کال فار ڈونیشن۔ اب وہ اسے ڈاکٹر نے اینڈ میں یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا علاج امریکہ سے شاید ہو جائے، لیکن 100 کروڑ 102 کروڑ سم تھنگ لائک دس یہ کاسٹ ہے۔ تو اس نے پوری کیلکولیشن لگانا شروع کر دی، کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اتنے زیادہ یعنی ایکسٹریم بیماری میں بھی اس کا ہوپ نہیں مرا، اینڈ تک تھا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، اور یہی رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کی رضا کچھ اور تھی، تو یہ چیز جو ہے اپنے اندر لانا بہت ضروری ہے انشاءاللہ، اور اس کی عادت بنائی جاتی ہے، ایسے نہیں آتی، یہ ایک ہیبٹ بنتی ہے، اور یہ ہیبٹ اسی طرح بنے گی کہ ہیو ٹو ڈو اٹ، آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی اوور اینڈ اوور اگین۔ اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی بہت تھکڑ ہے، سوری ٹو یوز دس ورڈ، کیونکہ دیکھیں یہ چیزیں بچوں کو 1-2 کلاس میں سکھا رہے ہیں گورے۔ اگر آپ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم پہ نظر ڈالیں، ان کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کلاسز ہوتی ہیں، ان کا پورا سسٹم، اگر ایجوکیشن سسٹم آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی جو ہے وہ ان کلاسز میں وہ بچوں کو گولز شروع سے بنانا سکھاتے ہیں، مشن سٹیٹمنٹ بنانا سکھاتے ہیں، ویژن سٹیٹمنٹ بنانا سکھاتے ہیں، وہ جو ہے وہ پاتھ ویز، ایجنسی تھنکنگ، یہ ساری چیزیں وہ سکھا رہے ہیں بچوں کو کہ آپ نے موور اور شیکر کیسے بننا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ سولوشن اورینٹڈ کیسے بننا ہے۔ تو ہمارے ہاں ان چیزوں کی بہت کمی ہے۔ ہمارے ہاں ایون جو وہ بھی رکھا ہوتا ہے نا، جو کاؤنسلر رکھا ہوتا ہے سکولز میں، اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ بچوں کے ویزے لگوائیں اور باہر بھیجیں۔ وہ کاؤنسلنگ کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا، اس کا یہی کام ہے کہ بچے آئیں اور انہیں جو ہے نا ویزے لگوا کے باہر بھیجا جائے۔ تو یہ تو کاؤنسلر نہیں ہوتا ہے نا، یہ تو بھائی ٹریول ایجنٹ کا کام ہے۔ تو اسکولوں نے کاؤنسلر بھی اس لیے بٹھائے ہوئے کہ آؤ میں گائیڈ کرتا ہوں یونیورسٹی کون سی اچھی ہے۔ تو بڑے کم سکولز ہیں جو بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کرتے ہیں اور یہ چیزیں سکھاتے ہیں۔ کچھ سکولز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ایکسٹرا لیسن رکھا ہوتا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے، اس لیسن کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، اینی وے اس لیسن میں بچوں کو یہ لائف سکل سکھاتے تھے، جیسے سائیکس ٹو نیم ون۔ میں جب وہاں پہ تھا تو وہاں پہ ایک لیسن ہوتا تھا باقاعدہ یہ والا، ٹھیک ہے، تو بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے تھے، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے تھرو سکھاتے تھے، ٹیم بلڈنگ، لیڈرشپ، اور ہاؤ ٹو بی اے کریٹیکل تھنکر، ہاؤ ٹو بی این انالیٹیکل تھنکر، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چلے اگر اسکول نہیں سکھا رہے، یہ پیرنٹس کو کرنا چاہیے،
یہ پیرنٹس کی ذمہ داری. پیرنٹس کو بچپن سے بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے کہ واٹ کین آئی ڈو ٹو ڈو اسمارٹ پیرنٹنگ آف مائی چائلڈ. ٹھیک ہے, کہ کیسے میں انہیں ایک گڈ تھنکر بناؤں, ایک پرابلم سالور بناؤں, کیسے میں انہیں ذمہ داری کیا دوں انہیں کہ وہ پرابلم سالور بنے وغیرہ وغیرہ. تو اٹس این آرٹ, اور یہ آپ کو دیکھیں سیکھنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال آخری چیز سیڈنس کو اگر ہم دیکھیں تو سیڈنس کی کچھ سٹیٹس جو ہیں اگر سائیکالوجی کے لینگویج میں تو وہ یہ سٹیٹس ہوتی ہیں. جب بندہ غمگین ہوتا ہے تو اس کا لو اسپرٹ ہو سکتا ہے. ڈسپیئر یہ مختلف ہر ورڈ کا ایک الگ میننگ ہے. دیکھیں جو ڈسپیئر ہے اس میں ہوتا ہے لاس آف ہوپ. جو گلوم ہے, گلوم ایسی سیڈنس کو کہتے ہیں جس میں کالے بادل چھائے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے اندھیرا ہے, ہر طرف اندھیرا ہے. ٹھیک ہے, گلومی موڈ جسے کہتے ہیں. اسی طرح جو ڈیزولیٹ ہے وہ خالی پن کو کہتے ہیں. اسی طرح جو گریف ہے, گریف ہوتی وہ سیڈنس ہے جو کسی چیز کے لاس کے نتیجے میں آتی ہے, گریف کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف نام ہے. ٹائپس آف سیڈنس اکارڈنگ ٹو آور یعنی کہہ لیں ایکسپیرینس جو میرا ہے اور سائیکالوجی. ایک تو وہ سیڈنس ہوتی ہے جو آپ اپنے اوپر خود لاتے ہیں. ایک وہ سیڈنس ہوتی ہے جو دوسرے جن کی وجہ ہوتے ہیں. ایک وہ سیڈنس ہوتی ہے جو کسی سرکمسٹانس کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 سیڈنسز ہیں اور تو کچھ نہیں ہے. جو آپ خود اپنے اوپر لاتے ہیں وہ غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتی ہے, ریگریٹس کی وجہ سے ہوتی ہے, گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور شاید اپنے جو ایک آئیڈیل ہے لائف کا اس کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہوتے, اس کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ وہ والی سیڈنس ہے. جو سیڈنس ہے جو دوسرے آپ کو دیتے ہیں وہ آپ سمجھ گئے, تانے اور دوسروں کی سخت باتیں یا دوسروں کا دھوکہ دے دینا. ٹھیک ہے, یا دوسروں کا آپ کے ساتھ سختی کرنا, سخت لہجے میں بات کرنا وغیرہ وغیرہ, وہ سیڈنس براٹ ڈاؤن بائی ادرز ہے. سیڈنس بیکاز آف سرکمسٹانس ہے, بیماری کی وجہ سے. بیماری ایک سرکمسٹانس ہے, کوئی چیز نہیں ملی وہ ایک سرکمسٹانس ہے, کوئی فیلئر آ گیا یہ ایک سرکمسٹانس ہے, کوئی بہت بڑا شاکنگ انسیڈنٹ ہو گیا یہ ایک سرکمسٹانس ہے وغیرہ وغیرہ. اب دیکھیں قرآنک جو دعاز ہیں وہ ان تینوں ٹائپس آف سیڈنس کو ایڈریس کرتے ہیں. رب انصرنی علی القوم المفسدین, یہ ہے سیڈنس براٹ ڈاؤن بائی ادرس. ورک پلیس پہ کوئی تنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو غمگین کر رہا ہے, آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم, یہ دعا ہے. اسی طرح یہ دعا ہے, مائی لارڈ سپورٹ می اگینسٹ دی کرپٹنگ پیپل. کتنی خوبصورت دعا ہے, حضرت نوح کی دعا ہے غالباً, یا حضرت موسیٰ کی دعا ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ دعا ہے دشمن سے بچنے کی دعا ہے, بہت لمبی دعا ہے, حصن المسلم میں مل جائے گی آپ کو, یا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں مل جائے گی, پروٹیکشن اگینسٹ اینیمیز. تو دعائیں سکھائی ہیں اللہ کے نبی. پھر یہ دیکھیے رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, یہ دعا بھی حضرت ایوب کی ہے, لیکن اس میں ہے کہ شیطان مجھے تنگ کر رہا ہے, شیطان مجھے چھو رہا ہے, کس سے, ٹورمنٹ سے, شیطان نے مجھے عذاب میں مبتلا کیا ہو. یہ حضرت ایوب کی دعا. حضرت ایوب جو ہے وہ بہت تکلیف میں تھے, کیونکہ تھے تو وہ انسان ہی, تو although نبیوں کا ایمان بہت ہائی ہوتا ہے لیکن وہ بڑی شدید بیماری سے گزر رہے تھے, اور اس حالت میں شیطان آپ کو پتہ ہے بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ پھر زیادہ وسوسے ڈالنا یا تکلیف دینا زیادہ, ٹھیک ہے نا, ہوپلیسنس کی طرف لانا. تو دیکھیں کتنی مدد انہوں نے اللہ سے مانگی ہے. تو آپ کو بھی اگر شدید وسوسے آ رہے ہیں, شیطان نے آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے لیٹ سے, تو یہ دعا کریں حضرت ایوب علیہ السلام کہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اسی طرح انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یہ ہے سیڈنس بیکاز آف اے سرکمسٹانس, بیمار ہے تو اللہ سے کہے اے اللہ سخت تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے, اور بے شک آپ ارحم الراحمین ہیں. دیکھیں یہ جو نبیوں کی دعائیں ہیں اس میں بڑی فلسفی ہے, کبھی آپ غور کریں. نبی ہمیشہ اللہ کی پاکی بیان کر کے دعا کرتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک, یہ کیا ہے, اللہ تو پاک ہے. انفارچونیٹلی ہم کسی پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے لا شعور میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ نے پرابلم بھیجی, اللہ نے مجھے مصیبت میں ڈالا ہے. ہمارے لا شعور میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ نے میرے نال کیتا ہے. وہ بھائی سب سے پہلے یہ کہیں اللہ تو ارحم الراحمین ہے, واللہ رؤوف بالعباد, تو تو بہت رؤوف ہے, رحیم ہے, تو تو بہت محبت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, ان بطش ربک لشدید انہ یبدئ ویعید وہو الغفور الودود. لیکن اس کے آگے یہ بھی ہے کہ وہو الغفور الودود, تو بہت محبت کرنے والا ہے, تو بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا ہے. تو آپ اللہ کے بارے میں سب سے پہلے پازیٹیو ہوں. یہ نبیوں کی دعائیں دیکھیں, وہ اللہ کو ٹوٹلی ڈس ایسوسیٹ کرنے ہیں اس سے,
جیسے حضرت ابراہیم السلام نے ہر بات پہ اللہ کو ریفر کیا، وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وہی تو ہے جو مجھے پلاتا ہے، وہی تو ہے جو میری حفاظت کرتا ہے، اور وہی تو ہے جو مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ تو بیماری کا ریفرنس اللہ کی طرف نہیں ڈائریکٹ کیا، شفا کو اللہ کی طرف ڈائریکٹ کیا، بیماری کو اپنی طرف ڈائریکٹ کیا کہ وہی تو ہے جو مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ یہ نہیں کہا جب مجھے اللہ بیماری بھیجتا ہے، یہ بھی تو الفاظ ہو سکتے ہیں نا، جب وہ مجھے بیماری بھیجتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ تو یہ ان کے آداب تھے انبیاء کے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ اے میرے رب، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، یا میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ جو ہے وہ مجھے مشکل میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا بہت بہت ضروری ہے، اور یہی الفاظ ہیں، وانتا ارحم الراحم، اے اللہ تو تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، دیکھیں اتنی تکلیف میں بھی وہ اللہ کی پاکی اور پازیٹیو الفاظ ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، حضرت زکریا، اے میرے رب میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا تجھ سے دعا کر کے۔ حالانکہ حضرت زکریا نے کوئی لاکھ بار تو دعا کی ہوگی اولاد کی، کیا خیال ہے، بڑھاپا ہو گیا تھا نا، تو وہ تو کہتے ہیں میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا دعا کر کے آپ سے۔ تو یہ انبیاء یہ سیکرٹ چیز سیکھ لیں انبیاء سے۔ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیونکہ لاشعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ نے پوری نہیں کرنی، لاشعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تو بہت سخت ہے، لاشعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے اللہ تو بہت سختی کرتا ہے۔ وہ نکالیں لاشعور سے، سجدے میں گریں، اللہ کے آگے رو پڑیں، اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو زیادتی کر ہی نہیں سکتا، یہ میری کوتاہی ہے، یہ میری ضلالت ہے، یہ میں اپنے اوپر لایا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت لیول کی دعا ہے اگر آپ اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے، کہ اللہ یہ میرے ڈیسیجنز ہیں، یہ میں اپنے اوپر لایا ہوں، آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں، آپ نے تو محبت ہی کی ہے ہمیشہ، آپ نے تو معاف ہی کیا ہے ہمیشہ، آپ تو رحم کرنے والے ہیں بہت زیادہ، تو اب بھی کر دیں۔ اس طرح واسطے دے کر دیکھیں اللہ کو، ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ۔ اسی طرح ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ ہے سیڈنس براٹ ڈاؤن بائی یور اون سیلف۔ حضرت موسیٰ کی دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے یہ دعا، وین یو آر گوئنگ تھرو اینگر اینڈ سیڈنس، جب یہ دو ریگریٹ، اینگر اینڈ سیڈنس، جب یہ تین ایموشنز مکس ہو جائیں تو یہ دعا اس کے لیے سب سے مفید ہے۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک بندہ مارا گیا، وہ اینگری بھی تھے، وہ سیڈ بھی تھے، وہ ریگریٹ فل بھی تھے، اور فیئر فل بھی تھے۔ چار ایموشنز ہیں بلکہ اس دعا کے پیچھے، فیئر فل بھی، ہی واز ویری افریڈ کہ میں پکڑا نہ جاؤں، پہلا فیئر، ہی واز ویری سیڈ کہ مجھ سے کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی واز اینگری ایز ویل کہ کیوں کر دیا، اس کے بعد ریگریٹ کہ نہ ہوتا۔ یہ چاروں ایموشنز اس دعا میں حل ہوتے ہیں۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ہر دعا کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک سٹوری ہے، وہ سٹوری دیکھنی چاہیے، وہ سٹوری میں ایموشن نظر آئیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآنک لینگویج میں دائیں تو اللہ تعالیٰ ہیومن ایموشنز کو سب سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے سیڈنس کی مختلف ٹائپس بتائی ہیں قرآن میں۔ سب سے پہلے الغم، الغم غمام سے نکلا ہے، غمام کلاؤڈز کو کہتے ہیں، تو یہ وہی ہے گلوم، الغم، الغم کا ذکر ہے نا قرآن میں۔ دس از دی کائنڈ آف سیڈنس ویئر دا بیڈ تھنگز ہیزنٹ ہیپنڈ یٹ بٹ یو آر اینٹیسپیٹنگ اٹ، یعنی کالے بادل جب آ جاتے ہیں نا تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ بارش ہونا یا لائٹننگ ہونا۔ تو بادل ابھی آئے ہیں، ابھی مشکل آئی نہیں، لیکن آپ غم زدہ ہیں کہ مشکل آئی کھڑی اور میں گیا، تو اس سیڈنس کو غم کہتے ہیں قرآنک لینگویج کے مطابق، ٹھیک ہے۔ دوسرا حزن، قالوا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، یہ حضرت یعقوب کے حزن۔ حزن وہ والی ڈپریشن ہے جو کسی حادثے کے بعد آتی ہے، اس کو حزن کہتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یہ انگزائٹی کی بھی دعا ہے نا، ہم اور حزن سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہم جو ہے یہ انگزائٹی کو کہتے ہیں، حزن جو ہے یہ ایک ایسی سیڈنس کو کہتے ہیں، گریف کو، جو کسی لاس کے اوپر آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مثال بھی دی ہوئی ہے، ایک فارمر جو ہے کھیتی باڑی کرتا ہے، اپنے پانی شانی دیتا ہے اپنے کھیت کو، اور اس کے بعد اچانک اس کا کھیت جو ہے وہ بارش ہوتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے، تو وہ حزن میں ہوتا ہے، یہ اس کے لیے حزن کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے الویل، الویل جو ہے فویل للمصلین، ویل، فویل، ٹھیک ہے، یہ سورہ اس میں ہے ارایت الذی یکذب بالدین، سورہ معون میں ہے، ٹھیک ہے، فویل للمصلین۔ ویل جو ہے یہ ایک ایسی سیڈنس کو کہتے ہیں جس میں یو فیل کرسڈ، کیونکہ ویل جو ہے یہ ایک اکرسڈ پلیس ہے جہنم میں، یہ ایک کرسڈ پلیس ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بدترین لوگ جائیں گے۔ تو الویل اس سیڈنس کو کہتے ہیں جس میں یو فیل یو آر کرسڈ، آپ لعنتی ہیں، آپ منحوس ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک سیڈنس ہوتی ہے۔ اسی طرح الاسف،
یہ ایک سیڈنس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جس میں اینگر ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ سے نیچے اترے اپنی قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے دیکھا تو غصے میں ان کے ہاتھ سے تختیاں گر گئیں. پورا واقعہ نا وہ بڑی بات ہے تختیوں کا گر جانا. انہیں غصہ تھا تو انہوں نے باقاعدہ یوں داڑھی کھینچی اپنے بھائی کی, بال کھینچے ہارون اسلام کے. تو اس میں ان کا جو ورڈ آیا ان کے ایموشنز کا وہ اسف, کہ ہی واز ویری اینگری اینڈ سیڈ, یہ الاسف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ففتھ ہے الباس, انما اشکو بسی و حزنی, بس اینڈ حزن. بس جو ہے یہ ایک ایسی سیڈنس کو کہتے ہیں جو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے انسان کو, دیمک کی طرح کھا جاتی. اور یہ بس جو ہے اس سے گزر رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آخری جو الاسا ہے, یہ کہتے ہیں ریگریٹ اور سیڈنس اوور این اپرچونٹی لاسٹ. کوئی اپرچونٹی تھی آپ نے نہیں کی, اب آپ کو جو ہے سیڈنس ہو رہی ہے, کاش میں کر لیتا, اس کو الاسا کہتے ہیں. تو دیکھیں اللہ نے یہ تمام ٹائپس آف سیڈنس قرآن میں مینشن کی, اور آپ ان کی سٹوریز میں جائیں کہ پھر انہوں نے دعائیں کیا کیں, جہاں جہاں سٹوریز مینشنڈ ہے مور اور لیس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ملیں گی آپ کو. ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. ٹھیک ہے. حضرت نوح کی دعائیں آپ کو ملیں گی, حضرت یعقوب کی ملیں گی. حضرت یعقوب کی سٹوری بڑی امیزنگ ہے. حضرت یوسف کی دعائیں آپ کو ملیں گی, حضرت ایوب کی دعائیں آپ کو ملیں گی. تو وہ دعائیں آر دا سلوشن انشاءاللہ. کہ دیکھیں مثال کے طور پہ کوئی بندہ ان چاروں سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا یہ بلیف بن چکا ہے کہ دنیا میں اچھائی نہیں یا دنیا میں محبت نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے. یعنی دیر از نو سچ تھنگ ایز لو. وہ اتنا کڑوا ہو چکا ہے وہ بندہ. ٹھیک ہے. بیکاز آف سو مینی ایکسپیرینس. اب کوگنیٹو والے کے پاس جائیں گے تو وہ کس طرح اس کے ساتھ ڈیل کرے گا. وہ اس کو سمپلی یہ ڈیل کرے گا کہ وہ اس سے بات چیت کرے گا, اور وہ بات چیت کرتے ہوئے سمپلی اس میں پازیٹیوٹی ڈال رہا ہوگا, اور اتنے ماہرانہ انداز میں ڈال رہا ہوگا کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. یہ بہت ماہر ہوتے ہیں, یہ جو اس طرح کے تھراپسٹ ہوتے ہیں, یہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے کہ آپ کو پازیٹیو کر رہے ہیں باتوں میں. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر وہ کہے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اچھائی نہیں ہے, کوئی جو ہے نا وہ خیر خواہی نہیں ہے, سب سیلفش ہیں, سب اپنا مطلب دیکھتے ہیں, اور کوئی لو نہیں ہے دنیا, بس یہ دنیا جو ہے نا ایک کیوس ہے, اور ہمیں کیوں پیدا کر دیا گیا, مطلب اللہ مار ہی دیتا تو بہتر تھا, اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے. تو وہ سمپلی ان سے پازیٹیو گفتگو کرنے لگ جائیں گے کہ نہیں دیکھیں دنیا میں محبت ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح پازیٹیو جملے. یو گیٹ مائی پوائنٹ. یعنی سمپلی نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو سوچ سے وہ ریپلیس کریں گے. اور یہ بہت زیادہ تھیراپی ایک سیشن میں نہیں ہوتا, اس سے بہت زیادہ بات چیت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. تاکہ اس کی سوچ تبدیل ہو, تاکہ وہ پازیٹیو بات کرے, پازیٹیو بات سنے, پھر تبدیل ہو اس کی سوچ. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے بیسیکلی. بیہیویئرل اپروچ والے کے پاس اگر وہ جاتا ہے تو وہ سمپلی کیا کرے گا, وہ اس کو مشورے دے گا کہ یار سب سے پہلے تو آپ نہایا کریں. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے نہانا ہی چھوڑ دیا, سب سے پہلے تو آپ صاف ستھرے رہا کریں. اس کے بعد یہ کہ آپ اچھے کپڑے پہنا کریں, کلرفل کپڑے پہنا کریں. یہ کیا آپ نے کالے کالے کپڑے پہنے ہوئے, ٹھیک ہے نا, آپ اپنے بال سنوارا کریں. وہ اس طرح کی چیزیں ایڈریس کرے گا اس کو. وہ کہے گا یار اپنے ماحول چینج کریں, آپ نے اتنا ڈارک کمرہ بنایا ہوا ہے, مطلب اس کمرے میں تو کوئی بھی ڈپریس ہو جائے آ کے. ٹھیک ہے. آپ اپنی بیڈ شیٹ صاف ستھری رکھا کریں. ٹھیک ہے. پھر آپ اپنی کمپنی چینج کریں, اپنے دوستوں کو چینج کریں. پھر وہ مے بی یہ ایڈریس کرے گا کہ آپ گانے کون سے سنتے ہیں. اب وہ بندہ پتہ لگے جون ایلیا کی شاعری سن رہا ہے, یا وہ جو ہے وہ قوالیاں سن رہا ہے پرانی دکھی قسم کی, تو پھر اس کی ساری سوچ یہی بن چکی ہے کہ دنیا جو ہے یہ میس ہے. یا وہ جو ہے نا وہ ناہلزم کی موومنٹ فالو کر رہے ہیں. جو ناہلسٹ فلاسفرز گزرے ہیں, جو وہ تھا فلاسفر بہت بڑا جرمن نیچے, تو اس کے آپ کوٹ سنے, وہ بہت بڑا ناہلسٹ تھا. ناہلزم ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو ورلڈ ہیٹڈ فلاسفی, کہ دنیا سے نفرت فلاسفی. اور یہ تمام جو ویسٹرن لٹریچر آپ کو ملتا ہے 18ویں اور 19ویں صدی کا, چاہے وہ شیکسپیئر ہو, چاہے وہ پوئٹ ہو کوئی بہت بڑا, چاہے وہ کوئی فلاسفر ہو, ویسٹرن لٹریچر, ٹھیک ہے, جرمن بھی آتے ہیں اس میں, وہ ناہلزم کی موومنٹ ہے. اسی لیے آپ غور کریں ویسٹرن آرٹ بہت ڈارک ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ ڈارک آرٹ ہے بہت زیادہ, اور اسلامک آرٹ بہت ہوپ فل ہے. یہ بہت واضح فرق ہے. آپ کسی آرٹ کے اسٹوڈنٹ سے کبھی پوچھیے گا, ویسٹرن آرٹ از ویری گوتھک, ویری ڈارک, اس میں ڈپریسنگ چیزیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور اسلامک آرٹ از فل آف کلر. آپ کیلیگرافی دیکھیں, آپ ہمارے اسٹرکچر دیکھیں کتنے کلرفل. آپ ویسٹرن اسٹرکچر دیکھیں, بلڈنگز کے بہت گوتھک ہیں,
بہت عجیب و غریب وائب آتی ہے, بہت شیطانیت سی ٹپکتی ہے ان میں, ڈیمونالوجی کی جھلک ملتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ کہ ویسٹرن جو معاشرہ ہے وہ بہت ڈپریشن سے گزرا تھا, بہت زیادہ. اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں 15 to 17 سینچری بہت ڈپریشن والا ان کی سوسائٹی میں ڈپریشن تھی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ان کے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ بہت ڈارک سائڈ کی طرف گئے, اور وہ باقاعدہ ناہلسٹ فلسفی کے قائل ہو گئے تھے کہ یہ سب فضول ہے, ریلیجن بھی فضول ہے, چرچ بھی فضول ہے, چرچ بھی دھوکہ دیتا ہے, پوپ بھی دھوکہ دیتا ہے, یہ سب آپس میں ملے ہوئے, اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے, اور کوئی کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, ہم سب کیڑے مکوڑے ہیں, ہم سب نے کچلے جانا ہے, مارے جانا ہے. یعنی اس طرح کے آپ کو ان کے کوٹس بھی ملیں گے جب آپ ان فلاسفرز کو ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ پھر آگے ان تھیوریز نے مزید ان خیالات کو جو ہے نا وہ اسٹرینتھن کیا. سروائیول آف دا فٹسٹ ہے جو پوری جنگل کی تھیوری ہے کہ بس اپنے آپ کو بچاؤ, دوسروں کی چھوڑو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مٹیریلزم اور ہیومنزم کی جو موومنٹ, ہیومنزم جو ہے یہ ہیومینٹی, اٹس ناٹ اباؤٹ ہیومینٹی اف یو اسٹڈی اباؤٹ اٹ. ہیومنزم پوری ایک موومنٹ ہے. ہیومنزم انتہائی مٹیریلسٹک موومنٹ ہے. ہیومنزم موومنٹ کا مطلب ہے کہ تھنک اباؤٹ یور سیلف اونلی, ان شارٹ. ٹھیک ہے, تو یہ جو لٹریچر ہے یہ دیکھے گا وہ بیہیویئرل اپروچ والا کہ یہ کہیں وہ لٹریچر تو بہت زیادہ نہیں. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا یہ جو اکثر ٹی وی سیریز بنتی ہے نا ان میں بہت ہی ڈپریسنگ ایک وہ کنکلوژن دیا ہوتا ہے کہ جی دنیا ہے ہی ایسی, ڈیل ود اٹ. ٹھیک ہے, دس از کوائٹ اے ڈپریسنگ سولوشن کہ نو ون از سنسیئر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, بڑے بڑے دھوکے دے جاتے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, تو دیٹس وائی اگر تو کوئی بندہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہے تو آبویسلی اس میں ڈارکنس زیادہ ہوگی اور اس میں ہوپ لیسنس بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ وہ چیزیں فالو کر رہا ہے, وہ لٹریچر فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ اف یو ریڈ اسلام, قرآن, تو اٹس فل آف ہوپ. سبحان اللہ, حدیث دے آر فل آف ہوپ, اور اسلامک کریکٹرز دے آر فل آف ہوپ. ٹھیک ہے, ہیونگ سیڈ اٹ, ویسٹ میں بھی ہوپ فل کریکٹرز ہوں گے, لیکن میں جنرلی اگر کمپیئر کروں تو ویسٹرن لٹریچر از ویری ڈپریسنگ, ویسٹرن پوئٹری از ویری ڈپریسنگ. اوکے, تو بیہیویئرل اپروچ والا یہ چیزیں دیکھے گا کہ اس کی یہ چیزیں چھوڑواؤ, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے اس کو اس کنکلوژن پر لائی ہوئی کہ دنیا بیکار. ہیومنسٹک والے کے پاس جائے گا تو وہ تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کرے, اس کا یہ طریقہ ہوگا کہ دیکھو اپنا قد دیکھو, اپنی شکل دیکھو کتنی اچھی دی ہے اللہ نے. ٹھیک ہے نا, اور اللہ نے تمہیں جو ہے اتنی نعمتیں دی ہیں, اگر تو مسلم ہیومنسٹک سائیکالوجسٹ ہے, یا یہ کہ بھائی تمہارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کیوں ضائع کر رہے ہو اپنے پوٹینشیل کو. اس کا طریقہ تھوڑا یہ ہوگا, آپ سمجھ رہے, یعنی وہ اس کے اندر کے پوٹینشیل کو تھوڑا سا للکارے گا, اندر کی ول پاور کو جگائے گا کہ اپنا خیال رکھو, کیا کر رہے ہو, تم پہ اتنی ذمہ داریاں ہیں, یہ ہیومنسٹک اپروچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی مائنڈ فلنس ہے اس میں, سیلف اویئرنیس ہے, ایکسیپٹنس آف دا پرابلم ہے, کہ بجائے کہ وہ اسے کہے کہ بلیم. دیکھیں کچھ لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے جاتے ہیں تو آپ مزید وکٹم بنتے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, جیسے آپ کسی کے پاس گئے کہ میری لائف میں یہ پرابلم ہے, اب کچھ لوگ ہر چیز میں ہاں ملائیں گے تو آپ اور وکٹم بن جائیں گے. آپ کہیں گے پھر میں تو بہت بڑا وکٹم ہوں یا بہت بڑی وکٹم ہوں, میرے ساتھ تو ہوئی زیادتی ہے. لیکن کچھ دوست آپ نے دیکھے ہوں گے وہ ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے, وہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو بھی دیں گے, تاکہ آپ بھی یہ احساس کریں کہ میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا میرے پرابلمس میں, یا معاشرے نے مجھے تباہ کیا, یا ارد گرد کے لوگوں نے مجھے تباہ کیا. تو یہ سیلف ایکسیپٹنس والی جو اپروچ ہے ہیومنسٹک اپروچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سیلف ٹاک ہے, اس میں امپاورمنٹ ہے, اینڈ آسکنگ یور سیلف از اٹ ہیلپنگ می وغیرہ وغیرہ. سائیکو ڈائنامک والے کے پاس اگر وہ جائے گا یا جائیں گی کہ اس سوچ کے ساتھ کہ جی دنیا میں محبت نہیں ہے, یا دنیا میں بس جو ہے نا وہ تباہی ہے, یہ تو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے, ان کی ڈریمز پوچھ کے یا ان کا بچپن پوچھ کے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسا نکلوا لے گا کہ مثال کے طور پہ وہ یہ نکلوا لے گا کہ بچپن میں ان کے والد بہت ٹاکسک تھے, انہوں نے انہیں بہت مارا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ ان کا بیلیف بن گیا کہ اگر یہ ایسا کر سکتا ہے والد جیسا فگر, تو پھر تو ختم بات, پھر تو کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے دنیا میں. ہیونگ سیڈ اٹ, ہم سب کی ظاہر کمی بیشی ہوتی ہے فیملیز میں, تو آپ اس کو اپلائی نہ فوراً کر لیجیے گا کہ میرا والد سخت ہے تو لہٰذا. یہ ایکسٹریم کیسز ہیں, ایکسٹریم کیسز. والد سخت سے مراد ہے ایسا والد جو بہت ابیوسو ہو. ٹھیک ہے, اس کی بات کی جا رہی ہے. نارمل والدین ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ ان کی بات نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی کوئی ابیوسو کیس ہوگا, ایکسٹریم ابیوسو کیس ہوگا, جس کی وجہ سے وہ اس لیول پر پہنچ گئیں, یا وہ بندہ اس لیول پہ پہنچ گیا کہ لو ہے ہی نہیں, ملتا ہی نہیں لو. ٹھیک ہے, یا اس کو کسی بہت ہی لوڈ ون نے دھوکہ دیا ہوگا جو کہ ان ریزالوڈ کانفلکٹ ہے اس کا. تو یہ چیزیں چاروں اپروچز لگائی جاتی ہیں سائیکالوجی میں.
ایک بندے کے مسئلے کو ایڈریس کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس اینگل سے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے ایشو کو تھوڑا سا. مثال کے طور پہ کوگنیٹیو اپروچ سے اپنے مسئلے کو دیکھیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں یہ میری سوچیں ہی ہیں, اوور تھنکنگ ہے.